نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں خواجہ عاشق حسین۔ ناظرین کرام، یہ زندگی بے حد مختصر ہے۔ ان قریب یہ ہمارا ایک ایک اٹھنے والا قدم ہمیں رفتہ رفتہ موت کے قریب کر رہا ہے، اور ان قریب ہم موت کی آغوش میں چلے جائیں گے۔ قبل اس کے کہ موت آ کر ہمارے سارے منصوبے ناکام کر دے، ہمارے تمام عزائم خاک میں ملا دے، اور پھر ہمیں پچھتانے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہ ہو، آج اس زندگی کو غنیمت جانیے اور اس کو اللہ رسول کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کیجیے۔ آخرکار مرنا تو ہے، بجائے اس سے پہلے کہ قبرستان میں لوگ ہمارا منہ لپیٹ کر لے کر جائیں کندھوں پر اٹھا کر، اس سے پہلے ہمیں خود ہی اللہ کے حضور خود ہی چل کر جانا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کرتے ہوئے اور اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے، ترغیب دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے پہلے غنیمت جان لو۔ فرمایا وشبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے پہلے غنیمت جان لو۔ جوانی دیوانی ہوتی ہے، اس میں انسان کو دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتا، لیکن فرمایا کہ یہ جوانی سدا نہیں رہے گی، یہ ڈھلتا ہوا سایہ ہے، ان قریب ڈھل جائے گا، اور آدمی جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اس کی زندگی ایک خواب کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تو تبلیغ فرمائیے، 1000 سال یا 1100 سال، جتنی مختلف روایات ہیں آپ کی عمر تھی۔ آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ آپ فرماتے ہیں بس ایسا محسوس ہوا جیسے ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں اور دوسرے دروازے سے نکل گیا ہوں۔ لہٰذا جوانی کو غنیمت سمجھیے۔ جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، در پیری گرگ ظالم میں شد پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبری شیوا ہے، بڑھاپے میں تو خون خوار درندہ بھی پرہیزگار اور متقی بن جاتا ہے۔ اس لیے اگر آج آپ کسی منصب اور عہدے پر ہیں تو اسی کے ساتھ اس عہدے پر منصب پر رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے اور اخلاق کے ساتھ ملے، انسانیت دکھائیے۔ عہدے ختم ہونے کے بعد تو سارے پھر پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ نوجوان جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی، بروز حشر وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ ان 7 خوش نصیب لوگوں میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہوگا۔ اس لیے جوانی کو غنیمت سمجھیے اور عبادات میں لگائیے۔ دوسرا حکم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحتی کا قبل سقمی کا، اپنی صحت مندی کو بڑھاپے سے پہلے پہلے، بیماری سے پہلے پہلے غنیمت جان لو۔ یہ صحت 1000 نعمت ہے، اگر یہ نعمت چھن جائے تو باقی نعمتیں بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اور پرانے زمانے میں بزرگ دعائیں دیا کرتے تھے کہ صحت دی بادشاہ ہوئی، صحت دی بادشاہی نصیب ہو۔ آج تو ایسی دعائیں دینے والے بزرگ بھی باقی نہ رہے۔ لہٰذا ہم آج مسجد میں جاتے ہیں، کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ آج کر لے جتنے سجدے کرنے ہیں جوانی میں، ہم نے کتنے لوگوں کو بن سجدے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل کوئی ایسی بیماری لگ جائے کہ تیرا وضو بھی قائم نہ رہ سکے، تو سجدے میں بھی نہ جھک سکے۔ اس لیے اس جوانی میں عبادت کرنے کو ترغیب دیجیے۔ ہم نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ عبادت جوانی کی حالت میں بھی جو عبادت کے ذوق و شوق رکھتے ہیں، بڑھاپے میں بھی ان کو شوق باقی رہ جاتا ہے۔ تیسری چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی، فرمایا کہ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، کہ فرمایا کہ اپنی فراغت کے لمحات کو مصروفیت سے پہلے پہلے غنیمت جان لو۔ ہو سکتا ہے کل کوئی ایسی کوئی مصروفیت آ جائے کہ تمہیں سر کھجانے کی بھی فرصت نہ ملے۔
عبادت کے لیے، نماز کے لیے وقت نکالیے، کوشش کریں۔ اور میں آپ کو ایسے 2 ٹائم بتاتا ہوں جس میں آپ اپنی دیگر مصروفیات کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کی عبادت بھی کر سکتے ہیں۔ ایک تو جب آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، چاہے سواری پر ہیں، موٹر سائیکل پر، گاڑی پر ہے، میں نے دیکھا ہے راستے میں کتنے لوگ ہیں کوئی گانے گنگنا رہے ہوتے ہیں، آپ اس وقت اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائیں، سفر بھی طے ہوتا رہے گا اور اللہ کی یاد بھی ہوتی رہے گی۔ ہتھ کار والتے دل یار وال۔ تو اور دوسرا وہ وقت جب آپ سونے کے لیے بستر پر لیٹتے ہیں تو کچھ وقت ایسا گزرتا ہے جس میں آپ کو نیند نہیں آتی، آپ کروٹیں ہی بدلتے رہتے ہیں، یہ وقت بھی ضائع کرنے کی بجائے آپ اللہ کی یاد میں گزاریں، درود پاک پڑھتے ہوئے گزاریں، کلمہ پڑھتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے۔ آپ کو نیند دیکھیے گا، آپ کو جلدی آ جائے گی اور ساتھ ساتھ آپ کو عبادت کا ثواب بھی ہوگا۔ نہ جانے اگر یہی ہماری زندگی کی آخری رات ہوئی، صبح پتہ نہیں اٹھنا نصیب ہو یا نہ ہو، کم از کم آخری کلام آپ کا اللہ کا ذکر تو ہوگا۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَصِحَتِكَ قَبْلَ سُقْمِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، کہ غربت آنے سے پہلے پہلے، فقر آنے سے پہلے پہلے غنا اور دولت مندی کو غنیمت جانیے۔ یہ دولت ڈھلتا ہوا سایہ ہے، اس کو اگر ہم اللہ کے راستے میں لگائیں گے تو یہ کنورٹ ہو کر ہمیں قیامت میں ملے گی، یہ آخرت کے بینک میں جمع ہو جائے گی۔ دنیا کی کرنسی دیکھیں، روپیہ ہے، ڈالر ہے، درہم ہے، دینار ہے یا دیگر کرنسیاں ہیں، یہاں پر یہ چلتی ہے۔ آپ یہاں کا امیر ہو، سعودی عرب میں چلا جائے، وہ روپیہ پیسہ لے کر جائے، اگر وہاں کے ریال آپ کے پاس نہیں ہے تو وہاں کے آپ کنگال ہیں۔ اسی طرح آخرت کی کرنسی جو ہے وہاں نیکیاں چلتی ہے، اور یہ دنیا کے جو روپیہ پیسہ ہے اگر ہم اسے اللہ کے راستے میں دے دیں تو یہ آخرت کے بینک میں جمع ہو جائے گی اور ہمیں اس جہان میں چلنے والی کرنسی میں کنورٹ ہو جائے گی بروز قیامت میں، کیونکہ صورت میں ہمیں ملے گی۔ تو اس لیے اس دولت کو اللہ کے راستے میں لگائیے۔ ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے صاحب ثروت تھے، دولت مند تھے، اچھا خاصا بزنس تھا، بڑے اسٹیبلش تھے، لیکن بس کیا ہوا، کوئی ایک بیماری لگی، یہ ایک ایسا ناجائز مقدمہ بنا اور ساری دولت ختم ہو گئی، اور پھر وہ کوڑی اور پائی پائی کے محتاج ہو کر رہ گئے۔ اس لیے اللہ نے اگر آپ کی ضرورت سے کچھ زائد دیا ہے تو اسے اس کے راستے میں لگانے کی کوشش کیجیے۔ اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا، دولت کمائی کہاں سے ہے اور خرچ کہاں پہ کی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں فکر آخرت کی ترغیب دیتے ہوئے 5ویں چیز یہ ارشاد فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو موت سے پہلے پہلے غنیمت جان لو۔ یہ یاد رکھیے کہ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، ورنہ ایک دم جیسے تسبیح ٹوٹتی ہے اور اس کے دانے بکھر جاتے ہیں، ایسے ہی ایک دم موت آئے گی، سانس اکھڑ جائیں گے اور زندگی کی ڈوریں ٹوٹ جائیں گی، ہمارا نام زندوں کی فہرست سے نکال کر مردوں کی فہرست میں داخل ہو جائے گا۔ بس بہانہ بنے گا، بھائی ٹھیک ٹھاک تو تھا، کوئی کہے گا کل مجھ سے ملاقات ہوئی، کوئی کہے گا یار پرسوں تو اس نے مجھے فون کیا تھا، کوئی کہے گا صبح تو میرے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، لیکن پتہ چلے گا کہ بس صاحب کا بلڈ پریشر لو ہوا ہے یا ہائی ہوا ہے اور موت آ گئی ہے، یا ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور جان کی بازی ہار گیا ہے، کوئی کہے گا کہ روڈ پہ گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ختم ہو گیا ہے۔ بس کوئی بہانہ ہی بنے گا، لہٰذا کوشش کیجئے، کیونکہ ہماری زندگی صرف اسی سانس کے ساتھ ہی تو اڑی ہوئی ہے، اسی کا نام ہی تو زندگی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ یہ جو ہیں 2 جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان 2 جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چل رہا ہے تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ بس اتنی سی ہماری زندگی کی حقیقت ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق بسر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اعمال صالحہ کی توفیق دے، آمین۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔